انبیاء اور صحابہ، میری بات توجہ چاہے گی بہت. اس زمانے کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ ہمیں ملائکہ، انبیاء اور صحابہ ان تینوں قسموں سے بڑھ کر ایمان ہمیں دیا گیا تھا. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحال رکھے، آمین. فتاوی دیوبند 786 یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم استقبال ہے. دوستو، مولانا سعد صاحب اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں کہ ہمیں انبیاء، صحابہ اور فرشتوں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا تھا، لیکن آج کل کے مسلمان نہیں سمجھتے ہیں. دوستو، کیا مولانا سعد صاحب کی بات درست ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا کہتا ہے، آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے جان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. عنوان: کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہمیں صحابہ اور فرشتوں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا؟ سوال بعد سلام ایک سوال پیش خدمت ہے کہ اگر کوئی شخص بیان میں یوں کہے کہ ہمیں انبیاء، صحابہ اور فرشتوں سے بڑھ کر ایمان دیا گیا، اور بطور دلیل و حدیث پیش کریں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں کس کا ایمان افضل ہے، تو صحابہ نے عرض کیا انبیاء، پھر دوبارہ استفسار پر صحابہ نے عرض کیا فرشتے، پھر سے بار پوچھنے پر صحابہ نے عرض کیا ہمارا ایمان. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان ان لوگوں کا ہے جو مجھ پر ایمان مجھے دیکھے بغیر لائیں گے. بندہ نے مفہوم پیش کیا ہے تو کیا اس طرح بیان کرنا درست ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ایمان جزئی اعتبار سے افضل کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر ان پر ایمان رکھتے ہیں. باقی صحابہ کرام کا ایمان ہر اعتبار سے زیادہ افضل اور قوی ہے. اسی طرح انبیاء اور فرشتوں کا ایمان بھی ہر اعتبار سے ہم سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے. واللہ تعالی عالم. دارالعلوم دیوبند. امید ہے کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھ لیے ہوں گے اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سن لیے ہوں گے. دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.